بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ العظیم۔ آج ایک طبقے کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہیں جن کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی جی، کل ازواجکا، اپنی بیویوں کو، و بناتکا، اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کا حکم دیں جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے چہروں کو ڈھانپ کر نکلیں۔ تو قرآن میں وہ بناتکا جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بیٹی نہیں بلکہ آپ کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں۔ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ 4 بیٹیوں کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت قاسم ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت زینب کو 3 بچے عطا فرمائے، 2 بیٹے عطا فرمائے، 1 بیٹی عطا فرمائی۔ ایک بیٹے کا نام ہے علی بن ابو العاص۔ یہ وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے، یہ نواسہ رسول آپ کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے علی بن ابو العاص کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کے ذریعے علی بن ابو العاص نے کعبہ کے اندر جو 360 بت رکھے گئے تھے ان کو اس چھڑی کے ذریعے توڑا۔ تو یہ بتوں کو توڑنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ پیغمبر کے نواسے حضرت علی بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو اللہ نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا جن کا نام رکھنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک بیٹی عطا فرمائی جن کا نام ہے حضرت امامہ۔ یہ امامہ وہ ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وفات کا وقت قریب تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ پریشان تھے، فاطمہ تیرے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے رائے دی، علی میرے جانے کے بعد میری بڑی بہن حضرت زینب کی بیٹی امامہ سے نکاح کر لینا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کے جانے کے بعد حضرت امامہ سے نکاح کیا جو حضرت زینب کی بیٹی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی دوسری بیوی ہیں۔ لیکن اس دوسری بیوی کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اس بیوی کا تذکرہ کیا جائے تو پھر حضرت امامہ کی ماں حضرت زینب کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ جب حضرت زینب کا تذکرہ ہوگا تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ تو امت کے سامنے جو جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ آپ کی صرف ایک بیٹی ہیں، وہ جھوٹ لوگوں کے سامنے کھل جائے گا، اس لیے حضرت امامہ کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک نے حضرت علی کو حضرت امامہ کے بطن اطہر سے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک کا نام ہے زید بن علی اور ایک کا نام ہے یحییٰ بن علی۔ ان بیٹوں کا تذکرہ بھی اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اگر ان بیٹوں کا تذکرہ کیا جائے گا تو ان کی ماں امامہ کا تذکرہ کرنا پڑے گا، ان کی ماں امامہ کا ذکر کیا جائے گا تو ان کی نانی حضرت زینب کا ذکر کرنا پڑے گا، ان کی نانی حضرت زینب کا تذکرہ ہوگا تو حضرت زینب کے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے ان بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا کہ ان کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنا پڑے گا، اور امت کے سامنے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ آپ کی ایک بیٹی ہیں وہ جھوٹ لوگوں کے سامنے کھل جائے گا، اس لیے ان رشتوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت رقیہ سے، جن کا نام ہے عبداللہ۔ یہ تقریباً 8 سال کے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بدر کے وقت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تیار ہوئے، حضرت عثمان بھی تیار تھے۔ آپ نے فرمایا عثمان آپ گھر میں رکیں، آپ مکہ میں رکیں، میری بیٹی اور آپ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آپ ان کی تیمارداری کریں، آپ کا کام ہے ان کی تیمارداری کرنا، اور بدر کے شرکاء میں شامل کرنا خدا کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بدر کے شرکاء میں شریک بھی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس لوٹے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کی قبر پر آئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، فرمایا یا اللہ میں رقیہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اس بیٹی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ پھر تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر سے 6 بچے عطا فرمائے، 3 بیٹے عطا فرمائے، 3 بیٹیاں عطا فرمائی۔ ایک بیٹے کا نام حسن، ایک بیٹے کا نام حسین، اور ایک بیٹے کا نام محسن ہے۔ 3 بیٹیاں عطا فرمائی، ایک کا نام ہے زینب، ایک کا نام ہے رقیہ، ایک کا نام ہے ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 3 بیٹیوں کا نام اپنی بڑی 3 بہنوں کے نام پر رکھا، لیکن ان 3 بیٹیوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ آج صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے ہیں، ایک حسن ہیں ایک حسین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نواسے ہیں، 4 نواسیاں ہیں، لیکن ان کا ذکر امت کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے ان نواسوں کا اگر ذکر کیا جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو ماننا پڑے گا۔ جب 4 بیٹیوں کو ماننا پڑے گا پھر حضرت عثمان کو بھی ماننا پڑے گا، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ماننا پڑے گا۔ جب انہیں مانیں گے پھر بنو امیہ کی جو دین کے لیے خدمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنو امیہ کے ساتھ تعلقات تھے، جو بنو امیہ سے جو محبتیں تھیں، ان محبتوں کو ماننا پڑے گا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے سچے